اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی۔ آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ پیسے دیں گے۔ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی، بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھا۔ آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ آپ مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑھی آپ کو اسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے۔ تو غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا، آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے، تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا، اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا، ابو معبد، انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کا، پاگل ہے یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا، جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا نبی کیسے تھے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجرب به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أكحل أحور أزج أخرم إن ثمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحذرن فصر لا هزر ولا نزر سبحان الله لم تقتحم عين من قصر ولا تشناه من طول ربعة أنذر الثلاثة غصن بين غصنين۔ یا اما الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گیا ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا۔ پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا۔ ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول، آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، اور پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی، جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال ہائے ہائے بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ بینما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے، تو وہ یہاں ایسے حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فی عینیہ دعج، آنکھ بڑے خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، یہ بال بڑے لمبے، اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا، انجل، ابرج، اہدب، احوج، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی۔ حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی، سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی۔ جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے، اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے۔ جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی تو سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ فی اشفارہ وطف، خوبصورت بال، اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک،
लहू नूरुन यालूह, यहाँ नूर नजर आता था, से चमकता हुआ। दली अल्फम, होंठ बड़े खूबसूरत, खिले हुए, खुले हुए और चौड़े मुंह के साथ। अशना बर्राक सनाया मुफल्लज अल अस्नान, दांत ऐसे गोलाई में खूबसूरत चमकते हुए, जब कभी आप मुस्कुराते आपके दांतों का नूर दीवारों पे पड़ता हुआ नजर आया करता था। ऐसे हसीन दांत थे हमारे नबी के कि दांतों से नूर निकल के दीवारों पे पड़ता हुआ नजर आता था। ये 4 दांतों में थोड़ा फासला था, बारीक सा फासला था, उसमें से ऐसे रोशनियां निकलती थी आपके मुस्कुराहट के दौरान। सहल अल खद्दैन, ये गाल आपके ना ऐसे नीचे के कमजोर हों, न ऐसे उभरे हुए कि बुरे नजर आए। कफ़ल लहिया, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत घनी नीम घुंघरियाले, और दाढ़ी में सर में 14 सफेद बाल थे और एक रिवायत में 20 सफेद बाल थे। और कान्ना उनको जीद दुनिया, और आपकी ये गर्दन मुबारक सुराही की तरह लंबी और खूबसूरत गोलाई में, जैसे किसी ने घड़ के आपकी गर्दन को बनाया हुआ हो। और आवाज में जादू, फी सौतिही सहल, आवाज में जादू, आवाज में कशिश, आवाज में गिरफ्त। तुफैल बिन आमिर एक बड़े अरब सरदार हैं, वो मक्के में आए। लोगों ने कहा एक जादूगर है, जिसको सुनाता है उसका हो जाता है, तुम उसके ना सुनना। उन्हें डर के अपने कान में रुई डाल ली कि मैं सुनता ही नहीं। तवाफ कर रहे थे, आप पे नजर पड़ी, आप नमाज पढ़ रहे थे एक तरफ खड़े होकर, तो नजर पड़ी तो खिंच गया दिल, तो कहने के मन हुआ ये कौन है? तो मक्के वालों ने कहा हुआ ये वही जादूगर है। तो तुफैल कहने लगे मेरी जी में आया, तो इतना बड़ा समझदार आदमी है, ये इतना खूबसूरत इंसान, मेरे ख्याल में जादूगर नहीं हो सकता। मैं इसकी सुनता हूँ, अगर अच्छी बात होगी तो ले लूंगा, गलत होगी छोड़ दूंगा। तो तवाफ पूरा करके आपके पास आके बैठ गया, आपने सलाम फेरा। तो फैल कहने लगा मा तक़ूलु या मोहम्मद, क्या कहते हो मोहम्मद, कुछ सुनाओ। तो आपने चंद जुमले बोले, इन्नल हम्दलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। तो वो तड़प गया, मेरे आपके लिए कोई कशिश नहीं इन कलिमात में, मैं तर्जुमा भी कर दूं तो कोई कशिश नहीं। लेकिन वो अरब समझने वाले, वो कहने लगा आयद फ़कत बलगना कामूसल बहर, अरे ज़रा दोबारा सुनाना, तेरे एक जुमले ने 7 समंदर का पानी पी लिया है। तो आपने दोबारा सुनाया, इन्नल हम्दलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। तो कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा दे। आवाज़ में एक कशिश थी, जो सुनता था वो खिंच जाता था। खूबसूरत आवाज़, बुईद मा बैनल मनकिबैन, चौड़ी छाती, खुली छाती, अरीज़ सदर, चौड़ा सीना, सवा अल बतन व सदर, सीना और पेट बराबर। मैं माजरत से कहता हूँ, कितने ख्वातीन भी मर्द भी, आप सज्जे पासे पेट खब्बे पासे, आप खब्बे पासे पेट खब्बे पासे, आप सज्जे पासे देखते हैं, वो इधर हो तो पेट इधर हो जाता है, इधर हो तो पेट इधर हो जाता है। जो हंसते में पेट है करता है, जुबान से नहीं, वो पेट से हंसते गड़ 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 गड़। मेरे अल्लाह को इंतहाई नापसंद है मोटा, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। और मौलवी मोटा तो सबसे बुरा लगता है। भाई एहतियात से कहो, अल्लाह ताला ने खाने के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ने किसी काम के लिए पैदा किया है। तो खाने पीने का वक्त अल्लाह ने आगे रख दिया है, खूब डट के खा लें, हलाल भी खाओ एहतियात से भी खाओ, कुलू वशरबू वला तुसरिफ। और अल्लाह ताला ने खाने का वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, अल्लाह ने आला तरीन ग़िज़ा की कसम उठाई और उसमें जायका नहीं देखा, ना इंजीर का जायका होता है इतना अच्छा, और जैतून तो वैसे ही कड़वा होता है। तो ये अल्लाह ताला समोसे पकौड़े की कसम भी खा सकता था, मुझे समोसे की कसम, मुझे पकौड़े की कसम। तो अल्लाह ने हमें खाने का सलीका बताया, तरीका बताया कि अपने ये बूफे ना करो, बूफे 50 चीजें प्लेट में डालनी है और फिर लगे हैं जानवरों की तरह खाते ही जा रहे हैं। मेरे नबी एक वक्त में 1 सालन खाते थे, 2 कभी नहीं खाए, एक। और जिंदगी भर मेरे नबी ने बासी खाना नहीं खाया, सुबह का पका शाम नहीं खाया, शाम का पका सुबह नहीं खाया। सिर्फ एक दफा हज के मौका पर उम्मे हानी हजरत अली की बहन मक्का में, उनके घर बासी रोटी के 2-4 लुकमे लिए, वरना सुबह का पका हुआ शाम नहीं खाते थे, या ताज़ा या फाका। तुम्हारी तरह नहीं 8 दिन का पका के फ्रिज में ठोक देता हूँ, कड्डी रखो तो खाती रखो। एक शायद 8 दिन का पका के कट्ठे ही ठोक दिया अंदर। अब निकाल के बेगम अपने टाइम पे गर्म करके खा रही, मियाँ साहब अपने टाइम पे गर्म करके खा रहे हैं। अब पे बर्तन साफ की जाते हैं, अब पे कनेडा, हम तो पता नहीं क्या पड़ा कनेडा। मैं
انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے کہ مولانا میں نئی گاڑی لائے ہوں، آپ کو اس میں بٹھانا ہے۔ اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے، 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے، تم اچھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی لی ہے، اگر ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے، ابھی بیگم نے برتن بھی تم سے صاف کروانے، وہ الگ سے کام ہے۔ میرے نبی سوا البتن و صدر، میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر، سب تلقص، بالکل ایسے سیدھا قد، بالکل۔ اور کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، جان بوجھ کے، جب کھایا تو چند لقمے۔ دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا تار تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم انور المتجرد، چمکتا ہوا جسم تھا، چمکتا ہوا۔ راہ بر راہ یہ ہتھیلی کشادہ، شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور پاؤں کی یہ جگہ، اس پر گوشت خوبصورت مسیح القدمین، اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور چمکتا نظر آتا تھا۔ اور اذا زال قلعا، آپ پورا قدم اٹھا کے رکھتے، یہ ایسے نہیں چلتے تھے بلکہ آپ پورا ایسے قدم اٹھاتے تھے پورا۔ اور یقارب الخطا، قدم چھوٹا چال میں تیزی، ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے، چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت۔ یمشی تکفیا، ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلے، ہمیشہ یوں چلتے تھے، تھوڑی گردن بھی جھکی ہوئی، تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے، اور عاجزی، اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی تھی، اور اتنے عالی اخلاق تھے، کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ یوں کر کے، اشارہ کر کے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلایا۔ اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے تھے، میں یوں کھڑا ہوں، مجھے فوزان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، جی فرمائیے کیا کہنا ہے۔ کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے، پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو، یہاں سے ہم کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، جی فرمائیے، پورا اس کو سینہ دیتے تھے۔ کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے، پورا سینہ دیتے تھے اس کو۔ اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جاتے، آپ سے بات کرنی آپ یوں ہو جاتے، جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ اس کی سنتے رہتے، اور جب کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے۔ یہ موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیا۔ بچہ ماں سے بات کرتا ہے، وہ بیٹھی موبائل دے، ہاں بولو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، بولو سن رہی ہوں، آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور کان ادھر ہوتے ہیں۔ یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دی۔ توجہ فرمائیے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ، تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ، چہرہ اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو، مجھے عزت دو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ آپ کو صحیح سچا واقعہ سناؤں، ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون اسکول ٹیچر تھی، تو وہ پیپر چیک کر رہی تھی تو رونے لگی مارکنگ کرتے ہوئے، تو ان کے ہسبینڈ نے پوچھا کیوں روئی ہو، تو اس نے ایک پیپر نکال کے دے دیا کہ اس کو پڑھو۔ تو اس میں ایک سوال تھا کہ بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو بچے نے لکھا تھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں، میں ان سے بات بھی کروں تو وہ اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے مجھ سے بات کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں بھی اسمارٹ فون ہوتا۔ تو ان کے خاوند نے پوچھا تو کیوں روئی ہو، کہ یہ میرے بیٹے نے لکھا ہے، یہ اوپر تو رول نمبر تھا نا، ان کو تو پتا تھا کس کا رول نمبر ہے، باپ کو نہیں پتا تھا، کہ یہ میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے۔ مراسی بڑی ایک عالی شان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں، تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے، میراسیاں دا پتر جمے انہیں چوم کے مار چھڑیا۔ تو یہ اسمارٹ فون نے تمہیں ٹوائلٹ میں بھی فارغ نہیں رکھا، ٹوائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے۔ میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے، بڑے کو بھی عزت دیتے تھے۔ میرے اور اللہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی، یہ واسطہ ہیں، یہ رابطہ ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈھلنا ہے اس محبوب کے طریقے میں جس سے میرے اللہ نے پسند کیا۔ فلا وربک، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے، والعصر، یہ قرآن کی آخری قسم ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قسم ہے میرے محبوب آپ کے رب کی، سبحان اللہ، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔
اور اظہار محبت میں سب سے عالی شان قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، خود ہی قسم اٹھاتا ہے اور انداز ایسا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ یہ اظہار محبت کی آخری شکل ہوتی ہے کہ قسم اٹھانے والا اپنے آپ کو دو بنا دے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ کینیڈا والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں۔ اللہ کے نبی کو راضی کرنا، ان کے خوشی کو حاصل کرنا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ہو کر میرے گھر کے صحن میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں، جب پھل لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو ادھر سے دوڑ کے آتا ہے، ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ آپ اسے کہیں کہ بچوں پہ اتنی سختی نہ کرے۔ آپ نے اسے بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک کھجور لے لو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے، کوئی اور ہوتی تو میں دے دیتا۔ اب چپ ہو گئے، وہ چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحدہ، یا رسول اللہ میں لے دوں؟ مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے جنت میں لے کر دیں گے؟ آپ نے کہا تو پیچھے پہنچ گئے۔ کہنے لگا بھائی کھجور کا سودا کرو۔ کہا جاؤ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی، تمہیں کیسے بیچ دوں؟ کہنے لگا جو تیرے منہ میں آتا ہے قیمت مانگو۔ کہنے لگا اپنا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں تھیں۔ تو کہنے لگا پکی بات ہے؟ پکی بات، کہ چلو باغ تیرا کھجور میری۔ انہوں نے کہا ٹھیک، مجھے اور کیا چاہیے؟ 600 کھجوروں کا باغ۔ دوڑے آئے، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، آپ اب اس کو دے دیں۔ ہم نے کہا انہیں مجھے تو دینے، تو انہیں کیسے دے دی؟ کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور کھجور اس سے لے لی، 600 کھجوروں کا۔ آپ نے کہا ہمارا پچھلا سودا کینسل، پہلے تو ایک کھجور لے کر دوں گا، اب تیرا میرا سودا یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی تیار ہو گئے۔ کم من عزق رداہا ودار فیاہا لأب الدحداہا۔ انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے باغ گئے، اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کر کہا ام الدحدہ باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا۔ یہ میرے عزیزو جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو تو یہ جہان بھی آپ کا ہے، وہ جہان بھی آپ کا ہے۔ کوئی مشکل زندگی نہیں ہے، چند فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، کیا زور لگتا ہے، کتنی دیر لگتی، 5 وقت نماز میں کتنی دیر لگتی، اور مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی۔ روزہ سال کے بعد آتا ہے، آپ کے تو روزے ٹھنڈے ہوتے ہیں، چلو لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں، وہ بھی سال کے بعد ہے۔ اس میں بیمار ہو جاؤ تو معاف ہے، سفر میں ہو تو معاف ہے، بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ وہ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، غریب پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، تو پیچھے صرف ایک نماز رہ جاتی۔ نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ہر حال میں ادا کرو۔ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے کی جب گردن اڑائی جا رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے کوفے والوں سے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو، تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے آدھوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور آدھوں کے ساتھ مل کر آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر ان کو لڑائی پہ لگا دیا اور پہلوں کو کہا نماز پڑھنے کو، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو ایک نماز ایسی چیز ہے، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کو، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میں نماز، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور لیڈی ڈاکٹر ہی کہہ لو، دائی شفا بنت اسد، انہوں نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم سے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد سر اٹھا کے یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو یوں اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو ایک پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے، اور پھر اس بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ چھوڑنا۔ عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں، اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں، چند چیز، ان سب کا خلاصہ کروں تو 4 چیزیں، سب کا خلاصہ کروں تو 4 باتیں، وہ بھی حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، 4 باتیں لے لیں اس سارے ہال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ 4 باتیں،
सब कुछ मिल गया। सिद्क़ हदीस, हिफ्ज़ अमानत, हुस्न खलीक़त, इफ़्फ़त फ़ी तुअमत। 4 बातें, सच बोले झूठ न बोले, सच बोले झूठ न बोले, दयानंदारी से काम करे, धोखा ना दे, अखलाक अच्छे हों, बद अखलाक ना हो, रिस्क हलाल हो, हराम ना हो। 4 बातें जो कर लेगा वो पूरा दीन उसके हाथ में आ जाएगा। इबादत के बाद नमाज, फराइज, एक सच्चाई हो, एक दयानतदारी हो, एक अखलाक अच्छे हो और एक रिस्क हलाल हो, तो हर चीज़ आपके ताबे अल्लाह ताला कर देगा। ये पूरे का पूरा दीन है जो मेरे नबी लेकर दुनिया में तशरीफ लाए। यहाँ के माहौल में दौड़ लगी हुई है और एक दूसरे को ख्याल करना या उसके लिए वक्त निकालना, खास तौर पर यहाँ वालिदैन पूरी दुनिया में परेशान है, लेकिन इन मुल्कों में ज्यादा परेशान है कि पता नहीं सिस्टम ऐसा है या कदर कोई नहीं है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था, काश मेरी माँ जिंदा होती तो तुम लोग देखते मैं क्या करता। मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता, सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और इधर से मेरी माँ मुझे पुकारती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। एक साहबी का पैगाम आया उनकी बेगम का कि वो मर रहे हैं लेकिन कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आप तेजी से उसके घर गए, देखा तो वो बोल रहे हैं। हमने कहा कलमा पढ़ो, कहा ये नहीं पढ़ा जाता। ऐसे बोल रहे हैं, नहीं पढ़ा जाता। आपने पूछा इसके वालिदैन में कौन जिंदा है? कहा जी माँ जिंदा है। आपने कहा बुलाओ, उनकी माँ आ गई। आपने कहा तुम इससे नाराज हो? कहा जी नाराज हूँ। क्या नाराजगी है? या रसूलुल्लाह बदतमीजी से बोलता था, बस और कोई नाराजगी नहीं। बहुत नेक बच्चा है, तहज्जुद भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, कुरान भी पढ़ता है। मुझसे बोलता है तो सख्त होकर बोलता, रैश होकर बोलता। आपने कहा माफ करती हो? कहा नहीं मैं नहीं माफ करता। आपने फरमाया मैं इसे आग लगा दूं फिर सिफारिश करोगी? कहा हाँ फिर तो करूंगी। कहा अगर तूने माफ ना किया तो अल्लाह इसे जहन्नम में डाल देगा। उन्होंने कहा नहीं मैं माफ करती हूँ। जब माँ ने कहा मैं माफ करती हूँ, आपने कहा कलमा पढ़ो, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसकी जान निकल गई। फिर आपने उनका जनाजा पढ़ाया और फरमाया कि जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उसमें ज़मीन आसमान की लानत। उनकी न नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल है। तो मुझे आप अक्सर नौजवान नज़र आ रहे हैं, आप फैमिलीज़ वाले हैं, अपने माँ बाप को इज़्ज़त, अपने माँ बाप के पाँव धोकर पिए, उनकी दुआ ले लें, वो दुआ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। माँ बाप की दुआएं वो काम करती हैं जो ना अमेरिकन डॉलर करता है, ना कैनेडियन डॉलर करता है, ना ब्रिटिश पाउंड करता है, ना पाकिस्तानी हिंदुस्तानी रुपया करता है। माँ बाप की दुआओं से 7 आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। ज़मीन आसमान की बरकतें सिमट कर उन लोगों के पाँव में आती हैं जो अपने माँ बाप की दुआ लेते। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो फलां आदमी गोश्त बेचने वाला, उसको हम कसाब कहते हैं, कसाई। ये कोई इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा नहीं होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि मेरा साथी गोश्त बेचने वाला। तो उसको देखने चले गए। देखा तो एक आम आदमी ऐसे गोश्त बेच रहा है, ऐसे ही सारे बाजार में बैठा हुआ, दूसरे भी बैठे हुए। जब शाम हुई उसने थैले में गोश्त का टुकड़ा डाला और घर गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ गए। तो उसने जाकर गोश्त को काट के हांडी में चढ़ाया, आटा गूंदने लगा, आटे को रख दिया, फिर सालन तैयार किया, फिर रोटी तैयार की। एक औरत बूढ़ी यूं करके चारपाई पे लेटी हुई थी, उसको हिलाया जुलाया, माँ जी उठ के बैठ गई। तो उसको हाथ का सहारा दे के खाना खिलाया, अपने हाथों से खिलाया, खिलाता रहा। जब उसने कहा बस, तो उसने उसका मुंह साफ किया, कुली कराई। जब वो लेटने लगी तो कुछ बोली। तो मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, समझे नहीं कि ये क्या बोल रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या कह रही थी? वो कहने लगा हुजूर क्या बताऊं क्या कह रही थी, जब भी इसकी खिदमत करता हूँ तो ये मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। तो मैं तो गरीब कसाई हूँ, मूसा तो बहुत बड़ा नबी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ ने तेरा काम कर दिया है, तेरी माँ ने तेरा काम कर दिया है। मेरे अजीज़ों, मुमकिन है माँ बाप की खिदमत करना, दुआ लेना तुम्हें यहाँ मुश्किल नज़र आए, लेकिन अल्लाह की कसम इसी में आपकी दुनिया छुपी हुई है, इसी में आपकी आखिरत छुपी हुई है। अपने माँ बाप की दुआ लो, अपने माँ बाप की दुआ लो, अपने माँ बाप की दुआ लो। दूसरा रिश्ता है यहाँ खामिद और बीवी का। पूरे वेस्ट में तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा तलाक़ की रेशो बढ़ गई है। ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है, सबसे आलीशान रिश्ता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और आपको एक अजब हदीस सुनाऊं,
سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی۔ اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے، وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ نماز کے لیے 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ بیوی کے اخلاق ہوں خاوند کے لیے، خاوند کے اخلاق ہوں بیوی کے لیے۔ یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے۔ والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ، بیوی سختی کرے تو اپنے والدین کو بچاؤ، بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو۔ ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا، یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا۔ ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے، ایک میٹھا بول وہ خاوند کے دل کو خرید لیتا ہے۔ ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو، بلکہ نرمی کا معاملہ ہو، پیار محبت کا معاملہ ہو۔ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، آپ نے ایک نصیحت نہیں کی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے، اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، اٹھ۔ اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا۔